بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاجر نے اپنے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت باغ بنایا ہوا تھا۔ اس باغ میں ہر قسم کے پھل، پھول اور پودے اگائے ہوئے تھے۔ وہ تاجر ہر روز اس باغ کا سیر کرتا اور اس کے دلکش اور دلفریب مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ تاجر کئی دنوں کے لیے کسی جگہ پر سفر کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ سفر کے لیے نکل جاتا ہے۔ کئی دن بعد وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اس باغ میں موجود تمام درخت، پھل اور پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ اسے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ شخص روزانہ اس باغ کو پانی دیتے تھے، پھر بھی وہ کیوں مرجھائے گئے؟ وہ تاجر ہر ایک درخت کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آیا تم کیوں مرجھائے ہو؟ وہ سب سے پہلے صنوبر کے درخت کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے درخت تم کیوں مرجھائے ہو؟ اس پر صنوبر کے درخت جواب دیتا ہے کہ جب میری نظر سیب کے درخت پر پڑی تو میرے اندر یہ مایوسی پیدا ہوئی کہ میں سیب کے درخت کی طرح زندگی بھر پھل نہیں دے سکتا۔ تب سے میری مرجھانے کا عمل شروع ہو۔ اور وہ تاجر سیب کے درخت کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آیا تم کیوں مرجھائے ہو؟ اس پر سیب کے درخت جواب دیتا ہے کہ میں نے جب گلاب کے پھول کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھی، تب میرے اندر یہ مایوسی پیدا ہوئی کہ میں گلاب کی طرح خوبصورت نہیں ہو سکتا، اس کی طرح خوشبو نہیں دے سکتا۔ تب سے میرے مرجھانے کا عمل شروع ہو۔ وہ تاجر گلاب کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آیا تم کیوں مرجھائے ہو؟ اس پر گلاب جواب دیتا ہے کہ میں نے جب صنوبر کے درخت کو دیکھا تو میرے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہوئی کہ میں صرف 3-4 مہینے کے لیے خوبصورت ہو سکتا ہوں، پھول دے سکتا ہے، مگر صنوبر کی درخت سالوں سال تر و تازہ و شاداب رہتا ہے، میں اس کی طرح نہیں رہ سکتا۔ تب سے میرے مرجھانے کا عمل شروع ہو۔ تاجر ایک ایک کر کے ہر درخت کے پاس جاتا ہے، پھول کے پاس جاتا ہے، ہر کوئی یہی جواب دیتا ہے۔ آخر کا تاجر کو باغ کے کونے میں ایک چھوٹا سا پھول دکھائی دیتا ہے۔ وہ پھول بالکل ہی تر و تازہ اور شاداب تھا۔ وہ اس پھول کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے تم کیسے تر و تازہ ہے؟ تو اس پر وہ پھول جواب دیتا ہے کہ میں نے بھی اپنے آپ اور دوسروں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے اندر بھی یہ احساس کمتری پیدا ہوئی تھی کہ میں دوسرے پھولوں کی طرح بڑا نہیں ہو سکتا، پھلوں کی طرح پھل نہیں دے سکتا۔ تب سے میرے مرجھانے کا عمل شروع ہوئی تھی، مگر جوں ہی میری فوکس اپنے آپ پر پڑی، اپنے اوپر پڑی، جب سے میں نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کی تو میں نے یہ جان لیا کہ میرے مالک نے میری کسی خاص انفرادیت، ایبلٹی اور کسی خصوصیات کی وجہ سے ہی مجھے اس باغ میں جگہ دی ہوگی، نہیں تو میرے مالک میری جگہ کسی اور پھول کو اس باغ میں جگہ دے سکتے تھے۔ تب سے میں دوبارہ تر و تازہ رہنا شروع کر دیا۔ ہماری زندگی بھی، ہماری زندگی کے واقعات بھی، ہماری زندگی کی داستان بھی ٹھیک اسی طرح ہے۔ جب تک ہماری فوکس ہماری اپنی زندگی پر ہوتے ہیں، اپنی ایبلٹی پر ہوتے ہیں، تب تک ہم خوشحال زندگی گزر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی ہماری فوکس دوسروں کے اوپر ہوتے ہیں، دوسروں کی ان ایبلٹی کے اوپر ہوتے ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تب سے ہمارے مرجھانے کا عمل شروع ہو جاتی ہے۔ کسی دوسرے کی انفرادیت، کسی دوسرے کی خصوصیات کو دیکھ کر ہمیں اپنی انفرادیت اور خصوصیات کو نہیں بھولنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس چھوٹے سے پھول کی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مالک نے بھی ہمارے کسی خاص انفرادیت اور کسی خاص خصوصیات کی وجہ سے اس دنیا میں جگہ دی ہوگی۔ اگر ہم اس انفرادیت اور خصوصیات کو زیادہ سے زیادہ پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی خوشحال اور پرسکون زندگی گزر سکتا ہے۔ دوسروں کے اوپر فوکس کرنے سے ہمارے سکون چھن جاتی ہے، لہٰذا کبھی بھی ہمیں دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جو خصوصیات، جو انفرادیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب جا کے ہی ہم ایک خوشحال زندگی گزر سکتے ہیں۔